آداب۔ میں فاضل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آج ہم بات کریں گے انیس کی مرثیہ نگاری کی۔ انیس کی مرثیوں میں زبان و بیان کے حیرت انگیز تجربے ملتے ہیں۔ ان میں ان کی قادر الکلامی، فنی تبحر، انسانی نفسیات، اخلاقی اقدار، رزم کے ہنگامے، بزم کی رعنائیاں، کردار نگاری، منظر نگاری، جذبات نگاری، سراپا نگاری، تاریخ، تہذیب، فصاحت اور بلاغت کا ہر نقش نظر آتا ہے۔ ان کے مرثیوں میں تقریر و خطابت کی جھلک بھی ملتی ہے، مجلس کے ماحول کی پابندیاں بھی ہیں اور سامعین کو تڑپانے والی کیفیت بھی ہے۔ انہوں نے ثنائے و بدائع سے بھی اپنے کلام کو سنوارا ہے۔ ان کے یہاں موقع اور محل کے لحاظ سے مکالمے بھی ہیں اور الفاظ و تراکیب کا استعمال بھی ہے۔ اسی لیے انیس کی مرثیوں کو معجز بیانی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ انیس نے امام حسین علیہ السلام کے جگر گوشوں اور رفقائے حسینی کے سراپے لکھے ہیں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اطہار کے سراپے لکھنے سے احتراماً گریز کیا ہے۔ انیس نے علی اکبر، حضرت قاسم اور حضرت عباس کے سراپے بڑے جوش و عقیدت سے لکھے ہیں۔ رفقائے حسینی کا مجموعی سراپا دیکھیے: وہ چاند سے ماتھے وہ قبائیں وہ ابائیں، وہ چاند سے ماتھے وہ قبائیں وہ ابائیں، تسبیح ہے تو ہاتھوں میں ہے زبانوں پہ دعائیں، تن پھول سے غنچوں کی طرح تنگ قبائیں، تنگ پھول سے غنچوں کی طرح تنگ قبائیں، بس جائے وہ سب راہ یہ جس راہ پہ جائیں، نور مہ کامل کبھی سینے کو نہ پہنچے، نور مہ کامل کبھی سینے کو نہ پہنچے، بو ایسی کہ عطر ان کے پسینے کو نہ پہنچے۔ کردار نگاری: اردو شاعری میں کردار نگاری یا سیرت نگاری گویا تھی ہی نہیں۔ اس کے کچھ نمونے مثنویوں میں مل جاتے ہیں، لیکن وہ اکثر غیر فطری اور مافوق الفطرت عناصر سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ کردار نہ تو تاریخی ہیں اور نہ ان کے ساتھ لوگوں کا جذباتی تعلق ہے۔ یہ کردار ہماری زندگی کے جیتے جاگتے کردار نہیں۔ مرثیے کے کردار نہ تو فرضی ہیں نہ موافق الفطرت، بلکہ واقعہ جس طرح پیش آیا تھا وہ حقیقی ہونے کے ساتھ ساتھ درد و اثر بھی رکھتا ہے۔ یہی کیفیت ان کے کرداروں میں بھی ہے، جو عمل اور تاثیر میں بے مثل ہیں۔ انہوں نے دو طرح کے کردار تراشے ہیں جو خیر و شر کے مجسمے ہیں، یعنی امام حسین علیہ السلام کا مختصر گروہ اور یزیدی فوج کا ہزاروں کا لشکر۔ سب سے مکمل اور مثالی کردار حضرت امام حسین علیہ السلام کا ہے، جس پر پورے واقعہ کربلا کا دار و مدار ہے۔ وہ حق پرستی، حق گوئی، کنبہ پروری، اعلیٰ اخلاق، مروت، محبت اور شجاعت کا مثالی پیکر ہے۔ نماز صبح کے بعد وہ بے خوف ہو کر اپنے ساتھیوں کو جنگ کرنے اور جان دینے کی دعوت دیتے ہیں، گویا ان کی تخلیق ہی اسی مقصد کے لیے ہوتی ہے۔ ہاں غازیوں، یہ دن ہے جلال و قتال کا، یہاں خون بہے گا آج محمد کی آل کا، چہرہ خوشی سے سرخ ہے زہرا کے لال کا، چہرہ خوشی سے سرخ ہے زہرا کے لال کا، گزری شب فراق دن آیا وصال کا، ہم وہ ہیں غم کریں ہم وہ ہیں غم کریں گے ملک جن کے واسطے، راتیں تڑپ کے کاٹی ہیں اس دن کے واسطے۔ حضرت عباس کا سراپا کچھ اس طرح پیش کیا ہے: سر و شرمائے خد اس طرح کا قامت ایسی، سر و شرمائے خد اس طرح کا قامت ایسی، اسد اللہ کی تصویر تھے صورت ایسی، شیر ناروں سے دہل جاتے تھے صورت ایسی،
شعر ناروں سے دہل جاتے تھے صورت ایسی، جا کے پانی نہ پیا نہر میں ہمت ایسی، جان جب تک تھی اطاعت میں رہے بھائی کی، جان جب تک تھی اطاعت میں رہے بھائی کی، تھے علمدار مگر بچوں کے سقائی کی، تھے علمدار مگر بچوں کی سقائی کی۔ جذبات نگاری۔ واقعہ کربلا ایک المیہ ہے اور درد و غم کے بیان میں جذبات جس طرح کھل کر سامنے آتے ہیں ویسا کوئی اور موقع انسان کی زندگی میں نہیں آتا۔ اس واقعے میں غم، غصہ، خوشی، محبت، نفرت، تعصب، شرمندگی وغیرہ سینکڑوں طرح کے جذبات ہیں، لیکن انیس کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے ہر موقع پر جذبات کی عکاسی بڑے سلیقے سے کی ہے۔ وہ صرف شہیدوں کی لاش پر گریہ کرنے کو جذبات نگاری نہیں سمجھتے، بلکہ انسانوں کے ہر عمل میں جذبات کے نمونے دیکھتے ہیں اور پیش کرتے ہیں۔ جذبات کے اصلی منظر بین میں دکھائی دیتے ہیں۔ واقعہ نگاری۔ کسی واقعے کو تسلسل کے ساتھ تحریر کرنا بذات خود ایک فن ہے۔ واقعہ نگاری میں جذبات کی شمولیت ضروری ہے۔ واقعہ ایک منظر نہیں جسے سپاٹ اور سادہ لفظوں میں پیش کر دیا جائے، بلکہ اس واقعے کی جزیات کی تفصیل بیان کرنا ہی واقعے کو اثر بنا دیتا ہے۔ اصل واقعے میں شاعر اپنے مشاہدے تخیل سے ایسی رنگ آمیزی کرتا ہے گویا وہ جائے وقوع پر خود موجود تھا۔ حضرت عباس کو علمداری سونپنے کا موقع ہے۔ حضرت محمد 8-9 برس کے بچے علمداری کی خواہش رکھتے تھے، لیکن کمسن ہونے کے سبب وہ کھل کر اس خواہش کا اظہار نہیں کر سکتے۔ لیکن حضرت زینب سلام اللہ علیہا ان کا اشارہ سمجھ لیتی ہیں، گھبرا جاتی ہیں، پھر انہیں تنبیہ کرتی ہیں۔ اس موقع پر انیس نے کس خوبصورتی سے پیش کیا ہے، ملاحظہ کریں۔ عمریں قلیل اور وصف منصب جلیل، اچھا نکالو خط کے بھی بڑھنے کی کچھ سبیل، ماں صدقِ جائے گرچہ یہ ہمت کی ہے دلیل، ہاں اپنے ہم سنوں میں تمہارا نہیں عدیل۔ رزم نگاری کی اگر ہم بات کریں، رزمیہ لکھنے میں انیس کو بے پناہ مہارت حاصل تھی۔ اردو شاعری پر ایک بہت بڑا اعتراض تھا کہ عشق و محبت، ہجر و وصال، شمع و پروانہ، گل و بلبل کے تذکروں کے سوا کچھ نہیں۔ اردو شاعری کا مرد محبوب کی جدائی میں صرف روتا رہتا ہے، جو انسانی فطرت کے خلاف تھا۔ حوصلہ، ہمت، بہادری، شجاعت، استقلال، جو انہمدی جیسے جذبات اردو شاعری سے تقریباً مفقود تھے۔ قصیدے میں کہیں کہیں ممدوح کی تعریف میں اختصار کے ساتھ جنگ، گھوڑے اور تلوار کا ذکر ملتا ہے، لیکن نہایت مبالغے کے ساتھ مرثیے پر یہ الزام غلط ہے کہ وہ صرف بین و بکا کے لیے لکھے جاتے تھے۔ لیکن جب مرثیہ ایک صنف کی حیثیت سے لکھا جانے لگا تو اس میں دوسرے بہت سے اجزاء کی شمولیت نے اسے باوقار بنا دیا۔ انیس خود دعویٰ کرتے ہیں، رزم ایسی ہو کہ دل سب کے پھڑک جائیں بھی، رزم ایسی ہو کہ دل سب کے پھڑک جائیں بھی، بجلیاں تیغوں کی آنکھوں میں چمک جائیں بھی۔ مرثیہ نگاری سے ان کا مقصد صرف رونا رلانا نہیں تھا، بلکہ حق کی طرف لوگوں کو دعوت دینا تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے جس صبر و استقامت کے ساتھ ظلم و شر اور بدی کا مقابلہ کیا، اس سے لڑنے کے لیے انسانوں میں جہاد کا جذبہ پیدا کیا جائے، اور وہ اس مقصد میں بڑی حد تک کامیاب ہوئے۔ جنگ کی ایسی باریکیوں کا ذکر دبیر کے سوا دوسرے کسی مرثیہ نگار کے یہاں نہیں
لیکن انیس اس معاملے میں بے مثل ہیں. فرماتے ہیں طاقت اگر دکھاؤں رسالت ماں آپ کی رکھ دوں زمیں پہ چیر کے ڈھال آفتاب کی. تو یہ تھا میر انیس کی مرثیہ نگاری. شکریہ.